اور کبھی غم نہ کر کہ دنیا تیرے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہوا کر کہ دنیا کا مالک تیرے ساتھ ہے۔ السلام علیکم، میں کرن مہدی، پروگرام بیتی یادوں کے ساتھ، اور ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی کسی تعریف کے محتاج نہیں، بہت پیاری وائس اور ٹی وی اور ریڈیو کے آرٹسٹ ہیں۔ یہ ہمارے بہت زبردست پروردگار نے ان کو آواز عطا کی، اور آپ لوگوں کے سامنے ان کے بارے میں بیان کر دیں کہ وہ شخصیت جو اس وقت آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ محمد علی رضا، ان کی وائس اوور قرآن کی تلاوت یعنی کہ ترجمہ قرآن کا جو آپ سنتے ہیں، اپنی صبح ٹی وی چینل چلاتے ہیں اور بیک پہ آپ لوگ قرأت کے ساتھ قرآن کے ساتھ جو ترجمہ کی آواز سن رہے ہیں، کسی اور کی نہیں، محمد علی رضا کی ہوتی ہے، جو کانوں کو چھو جاتی ہے، دل کو چھو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہم اپنے موبائل ٹیونز میں بھی مختلف قرآنی آیات سنتے ہیں جن کا ترجمہ محمد علی رضا کی ہی آواز میں ہوتا ہے۔ مجھے یہ شرف ہوا کہ میرے سامنے آج وہ بیٹھے ہیں اور ان سے میری گفتگو ہو رہی ہے، ان کا انٹرویو میں لے رہی ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کیونکہ ان کو آج تک سنا تھا، آج ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے ترکی کے ڈرامہ، فلموں اور اشتہارات میں بھی جن کی آپ وائس سنتے ہیں، آواز سنتے ہیں، اس میں بھی انہی کا کمال ہوتا ہے۔ تو یہ ایک عطا ہے جو پروردگار نے ان کو اس خوبصورت آواز سے نوازا۔ تو چلیں ان سے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، ان کے بارے میں، ان کی زندگی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ السلام علیکم علی رضا۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ کرن، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اور محمد علی، آپ سے کچھ سوال کریں گے ہم اور اس کا جواب جاننا چاہیں گے ہمارے۔ جی بہترین۔ پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ آپ نے مجھے ادھر انوائٹ کیا اپنے پروگرام بیتی یادوں میں۔ تو ماشاءاللہ بڑا کامیاب پروگرام ہے جی آپ کا، اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک اسی طریقے سے آپ کی یہ رونق بڑھائے رکھے اور آباد رکھے آپ کو۔ الہی امین۔ جی اسی طرح سے اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ لوگ اپنے ہمارے آڈینس جاننا چاہیں گے آپ کے بارے میں کہ آپ کس گاؤں، کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ کرن، شروع سے ہی ہم جو ہے نا لاہور کے رہنے والے ہیں۔ شروع سے ہماری رہائش جو ہے نا وہ لاہور کی رہی ہے۔ میرا بچپنا سارے کا سارا لاہور، پلے بڑے ہی ہم لاہور میں، لاہور کے سکولز میں، لاہور کے کالجز میں، لاہور کی یونیورسٹیز میں، ادھر ہی پڑے بڑے الحمدللہ، اور ساری زندگی ادھر ہی گزری ہے، اور امید ہے کہ آئندہ بھی ادھر ہی گزرے گی۔ بالکل، کیونکہ یہ یادیں ہی ہوتی ہیں جو ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اچھی یادوں کو۔ تو یعنی کہ یہ لاہوری ہیں جی، لاہور سے تعلق ہے ان کا۔ تو لاہور ہی کہتے ہیں نا کہ زندہ دلوں کا شہر ہے، بہت یعنی کہ پیارا شہر۔ اور اسی طرح سے جی آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ قرآن کے حوالے سے، کہ آپ کی آواز میں قرآنی تلاوت کا ترجمہ ہر ملک، ہر نسل یعنی کہ ہماری سن رہی ہے، پاکستانی جتنی بھی، تو کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ کرن، یہ بیان نہیں کیا جاتا، لمحات اس طرح کے ہیں کہ میں سنتا ہوں، جب خود بھی سنتا ہوں تو الحمدللہ ایک کیفیت عجیب سی ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے ایک عجیب سا ہی میرے سے کام لیا الحمدللہ، اور شاید میں مر بھی جاؤں اور اس کے بعد اگر میرا کوئی کام یاد نہ رہے تو شاید آج انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، تو شاید اسی حوالے سے شاید میری روح جو ہے وہ روح العلی بن کے اسی طریقے سے گردش کرتی رہے۔ تو بس یہ میرے بہت بڑی سعادت ہے اللہ پاک کی میرے لیے۔ بے شک اللہ پاک قبول فرما لے، اس سے زیادہ اور کچھ بھی اللہ پاک قبول فرما لے۔ کہ جب تک یعنی کہ میڈیا ہے چلتی رہے گی، انسان ختم ہو جاتے ہیں لیکن ان کی یہ یادیں میڈیا کیچ کر کے اور اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اور اسی طرح سے جب تک قرآن کی تلاوت چلتی رہے گی، یہ صدقہ جاریہ علی رضا کی طرف سے۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ سے ایک اور بھی شیئر کرنا چاہیں گے، یہ علی سے بھی ہم پوچھیں گے، لیکن کچھ ہم نے ان سے باتیں پوچھی تھیں کہ سب سے مین چیز یہ کہ اس قرآن کی تلاوت کا انہوں نے معاوضہ نہیں لیا۔ ہاں الحمدللہ، کبھی بھی نہیں، حالانکہ اچھی خاصی ہینڈ ٹو ماؤتھ جو اماؤنٹ ہے وہ دے رہے تھے، اپنا انڈسٹری، میڈیا، ٹیلی ویژن والے پے کر رہے تھے،
تو والد صاحب الحمدللہ میرے چونکہ مذہبی گھرانے سے بلونگ کرتے ہیں الحمدللہ، تو انہوں نے فی الفور ہی کہہ دیا تھا کہ یہ بالکل بھی قطعاً ہم نے اس معاملے کا نہیں کرنا، یہ جانیں جو ہیں یہ اللہ پاک کی امانت ہے، اور جانوں میں آواز بھی آتی ہے، انداز بھی آتے ہیں، کردار بھی آتے ہیں، ہر چیز اللہ پاک کی امانت ہے، تو اگر اس امانت میں خیانت ہو جائے تو میرے والد صاحب نے کہا تو یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ تو الحمدللہ ہم نے کبھی بھی، میں چونکہ سٹارٹنگ نعت خوانی کی فیلڈ سے ہوئی، جیتا، بڑے انعامات جیتے، بڑے کمپٹیشنز میں حصہ لیا، تقریری مقابلوں میں حصہ لیا، اور لیکن یہ جو کام اللہ پاک نے میرے سے لے لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کیا معاوضہ، میڈیا چلتا رہے گا تب تک آپ کی آواز، کرن اس کا معاوضہ کیا دے سکتا ہے انسان، اس کا معاوضہ ہم کیا لے سکتے ہیں؟ کوئی ہے کوئی اتنی بڑی رقم، کوئی اتنا بڑا اثاثہ ہے کسی کے پاس؟ بلکہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ہے میرا اسی حوالے سے ہی، مجھے ایک کال آئی، اسی طرح بیٹھا ہوا تھا گھر میں، والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، والدہ بھی بیٹھی ہوئی، تو آؤٹ آف کنٹری کی کال تھی، تو مانچسٹر سے، میں نام لے لیا ملک کا، تو مانچسٹر سے کال آئی، تو الحمدللہ مجھے انہوں نے کہا کہ محمد علی رضا صاحب بات کر رہے ہیں، میں کہا جی الحمدللہ محمد علی رضا بات کر رہا ہوں، جی فلاں بن فلاں سے ہم بات کر رہے ہیں، پھر آپ بتائیں کنفرم ہے جی یہ اسی کا ہی نمبر؟ میں کہا جی بھیا آپ محمد علی رضا سے ہی بات کر رہے ہو، حکم کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کو فلاں جگہ پہ بلانا چاہتے ہیں، تو آپ کتنی اماؤنٹ لیں گے؟ وہ جو ٹرانسلیشن جو آپ کرتے ہیں نا قرآن پاک کی، ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ ہمارے ایونٹ میں آ کے، تو وہ آپ ہمیں، ہمارا ایک قاری ساتھ میں کھڑا ہوا تلاوت کر رہا ہوگا، اور ساتھ میں آپ جو ہے وہ ٹرانسلیشن جو ہے اس کی، وہ آپ جو ہے آپ کی زبانی ہم آپ کو لائیو سننا چاہتے ہیں، تو آپ کیا ڈیمانڈ ہے جی آپ کی، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ کیا کہیں؟ تو کرن خدا کو حاضر نظر جان کے کہتا ہوں اس بات کے میرے ماں باپ، میرے اہل و عیال اور یہ میرے کرامن کاتبین گواہ ہیں، اور آن دا فیلڈ آپ کا کیمرہ، آپ کی سکرین یہ گواہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور میں نے اس وقت اس بندے کو کہا کہ بھیا اب یہ رانگ نمبر ہے، میں نے اس وقت کہہ دیا تھا، میں نے کہا یہ رانگ نمبر ہے، ٹھیک ہے؟ میں کوئی سنگر نہیں ہوں، میں کوئی اپنا کوئی دوسرا کوئی تماش بھی نہیں ہوں کہ میں اس چیز کے کوئی پیسے یا اس چیز کا کوئی معاوضہ لوں گا، مجھے اتنا بتاؤ کہ آپ مجھے کتنا معاوضہ دے سکتے ہو اس چیز کا، قرآن کا تو کوئی ہدیہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو بس میں نے یہ کہہ کر کے میں نے جو ہے الحمدللہ یہ پروگرام کو وائنڈ اپ کیا، ختم کیا بات کو، حالانکہ وہ مجھے بلایا بھی اور الحمدللہ میں گیا بھی، ٹھیک ہے؟ تو خدا شاہد ہے، اپنے اخراجات لگا کر کے، اپنے معاملات کر کے گیا، اور مجھے پتا ہے عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ رسپیکٹ از آلویز رسپیکٹ، ٹھیک ہے؟ تو عزت ہمیشہ عزت ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں الحمدللہ اسی حوالے سے ادھر گیا، انہوں نے میری جو آنر کی، مجھے پتہ ہے یا ان لوگوں کو پتہ ہے یا اللہ پاک کی ذات کو پتہ ہے کہ کس طریقے کی انہوں نے میری آنر کی، اور میں بے لوث ہو کر گیا، بڑی جگہ پر گیا، ٹھیک ہے؟ صرف ادھر ہی نہیں، بڑی بڑی جگہ پر الحمدللہ پرفارمنس دی، کنسرٹ کیے، پروگرامز کیے، تو آج آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تربیت بتاتی ہے کہ پروردگار، کیونکہ ان کا گھرانہ ایک مذہبی، یعنی کہ والد نے اتنا مطلب بڑی بات کہہ دی، کیونکہ آج کل ہر بندہ پیسے کے پیچھے دوڑتا جا رہا ہے، اور آج کے دور میں اگر ان چیزوں کا کوئی خیال کرتا ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی اور چیز نہیں۔ مجھے اگر کہا جاتا نا کرن کہ پیسے لے لیتا، میں مثال کے طور پہ اگر اس چیز کے میں پیسے لے لیتا تو شاید آج ہمارا بیٹھنا اٹھنا، ٹھیک ہے، آج ہمارا بیٹھنا اٹھنا اوڑھنا بچھونا کسی دوسرے گھرانے کی طرح ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو عاجزی اللہ پاک کی بہت بڑی عطا ہے، بلکہ میں ایک آپ بھی ماشاءاللہ بڑی تہذیب یافتہ اور بڑے ماشاءاللہ اس معاملے کو سمجھنے والی ہیں، تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ذریعے فرمایا کہ اگر آپ کے جھک جانے سے آپ کی رسپیکٹ میں کوئی فرق آ جاتا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا بروز حشر وہ مجھ سے لے لینا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں ہم عاجز پسند، عاجز لوگ، اور اس طریقے کے معاملات اللہ پاک کی عطا ہیں، تو جھکنے میں بڑی عاجزی ہے، ٹھیک ہے؟ تو سلام کرنا، پہل کرنا، یہ اللہ پاک کی عطا ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے آپ جب اپنی زندگی میں یہ معمولات رکھتے ہیں نا کہ ہمیشہ اپنے اندر عاجزی لے کے آتے ہیں، تو پروردگار آپ کو اس طرح سے کامیابیاں دیتا چلا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو اندازہ، وہ نوازتا ہے، کم نہیں کرتا، نوازتا ہے، وہ جتنا شکر ادا کریں گے اور اتنا زیادہ دیتا ہے، الحمدللہ۔ اسی طرح سے اب اپنی آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو کہ آپ ترکی
ہاں جی ڈراموں میں ہم نے ذکر کیا کہ ترکی ڈراموں میں اشتہار اور فلم میں بھی آپ کی وائس اوور چلتی ہے، تو پوچھنا چاہیں گے ہم کہ وہاں سے آپ کو کیا معاوضہ ملتا ہے؟ معاوضہ میرے بغیر ٹیکس تو نہیں لگانا کرن آپ نے؟ تو کوئی ایسا کوئی معاملہ تو نہیں کرنا، مجھے پہلے یہ بتا دو. نہیں بالکل ٹیکس نہیں لگانا، بس اصل میں ہر بندہ میرے سوال یعنی کہ میں لوگوں کے سوال جو ذہن میں چل رہے ہیں ہم وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں. بڑی مہربانی، لیکن میں بس میری روزی روٹی لگی ہوئی ہے جی، ٹھیک ہے، کوئی اس طریقے کا معاملہ لگا ہوا ہے تو کوئی اتنا ہیوی قسم کا معاوضہ نہیں ہے، کوئی اس طریقے کی بات نہیں ہے. اگلا سوال کر لو. چلیں جی اگلے سوال کی طرف آ رہے ہیں. اور اسی طرح سے آپ کی ایک فلم بھی آئی تھی ستم، اور کہاں غائب ہو گئی، اس کے بارے میں کچھ بتائیں، کیا تھی وہ فلم؟ آپ نے پوسٹر کہاں پر دیکھے ہیں؟ بس ہم نے دیکھا اور بہت زبردست اس کے مطلب جو چیز پروموشن اس کی تھوڑی سی چلی تھی، لیکن کیوں رک گئی وہ، کیوں دنیا کے سامنے نہیں آ سکی، تو پلیز اس کے بارے میں. اچھا کرن، بات یہ تھی کہ کون سا بندہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نہیں چاہتا کہ میں شوبز میں آؤں اور مجھے پاپولیرٹی ملے، میں ہٹ ہو جاؤں، یا مجھے کوئی ایسا پلیٹ فارم ملے کہ جو میری پبلسٹی کا باعث بن جائے. تو اس میں اگر سچ پوچھیں تو میں بھی کچھ تھوڑا سا پیچھے رہا ہوں. ساری کی ساری ریکارڈنگز ہو گئیں، وہ اپنا ووکلز ہو گئے، مطلب ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے نا کمپلیٹ ہو گیا فلم کا سارے کا سارا معاملہ. تو آرمی کے ساتھ ریلیٹڈ تھی مووی. تو بس کچھ میرے بھی کم بختی رہی ہے، میری بھی بدبختی ہے، سمجھ لو یہ کہ میں جس معاملات سے میری جو وابستگی ہے، ٹھیک ہے، اگر میں کہتا کہ میں مووی میں آ جاؤں یا اس طریقے کے کچھ کردار ادا کروں، تو اس وجہ سے کر کے ذرا جو ہے نا اس چیز کو روک دیا گیا کہ بجائے کہ اس کو جو ہے نا ایڈورٹائز کیا جائے اس چیز کو. ٹھیک ہو گیا. چلیں اپنے اگلے سوال جانے سے پہلے تھوڑا سا لینا چاہیں گے بریک، اور ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد، اور پھر علی رضا سے مزید ان کی اپنی زندگی کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے اپنے سوالات کا سلسلہ جاری کریں گے. تو جی محمد علی، آپ سے ایک اور پوچھنا چاہیں گے کہ آپ بہت اچھے، بہت زبردست بزنس مین ہیں، اور ایک بزنس مین آ جاتا ہے اپنی شو بز میں، تو اس کی بھی کچھ وجہ پوچھنا چاہیں گے. ہاں الحمدللہ، بزنس از اے بزنس، اور شو بز میرا ایک شوق ہے. کرن، ہوا ایسے کہ میں چونکہ پاکستان ریلوے اسکول سے پڑھا ہوں، بیکن ہاؤس سے، تو وہاں پر کمپٹیشن ہوتا ہے 2007 میں نعت خوانی کا یا تقریری کمپٹیشن. تو وہ پروگرام رکھا جاتا ہے جی الحمرہ ہال میں. ہمارے پاکستان ریلویز بیکن ہاؤس کا جو کمپٹیشن ہے وہ MC جونیئر ماڈل ہائی اسکول کے ساتھ ہوتا ہے مقابلہ ہمارا. تو الحمرہ ہال میں ہماری گیدرنگ ہوتی ہے. وہاں پر مجھے اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ یہ دور تھا آئی تھنک چودھری پرویز الہی صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب کا. تو وہ اس پروگرام کو زیر سرپرست تھے اس پروگرام کے. تو ان کی زیر نگرانی، ان کی زیر سرپرستی میں نے الحمدللہ وہ کمپٹیشن جیتا. تو الحمدللہ وہ میرے لیے ایک بڑا یادگار موقع رہا، اور اسی جگہ سے ہی مجھے الحمدللہ FM 100 کی آفر ہو گئی. کیا کہنے ہیں. تو یہ سلسلہ کار اس طریقے سے 2007 سے چلا، اور آج الحمدللہ یہ مقام ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اور میرا انٹرویو لے رہے ہیں. یہ آپ کا تھینک یو کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اللہ پاک آپ کی خیر کرے، سلامت رہیں. اسی طرح سے والدین انسان کے زندگی کا ایک بہت اہم حصہ، بے شک، اور اس میں جب تک آپ کو والدین سپورٹ نہیں کرتے تو مطلب انسان آگے نہیں بڑھ سکتا. تو اس فیلڈ میں آپ کو والدین میں سے کس نے زیادہ سپورٹ کیا؟ دونوں نے سپورٹ کیا جی، دونوں نے الحمدللہ. والد صاحب کی زیادہ سپورٹ رہی ہے مجھے اس حوالے سے. میں نے کوئی اپنا ووکل ریکارڈنگ کروانا ہوتی تھی تو پہلے میں گھر میں ڈسکشن کرتا تھا اس کی کہ یہ میرا پروگرام ہے، یہ میرا پلیٹ فارم ہے، یہ فارمیٹ ہے پورے پروگرام کا. تو والد صاحب اس کی اصلاح کرتے تھے. جیسے شکوہ جواب شکوہ میرا ریکارڈ ہوا تو الحمدللہ اس کی پراپر اصلاح جو ہے وہ والد صاحب نے کی، تلفظ کی ادائیگیاں سیٹ کروائیں. کوئی اگر میں نے کوئی کلام ریکارڈ کروانا ہوتا تھا تو الحمدللہ استاذہ کے بعد اگر کوئی سایہ ہے سر پہ تو وہ والدہ کا ہے الحمدللہ. سلامت رہیں جی، اور سدا سلامت رہیں، آپ کے اوپر آپ کا سایہ رہے.
اچھا، اسی طرح سے آپ شاعری کا بھی شوق رکھتے ہیں، جن میں چند کتابیں آپ کے سامنے آئی ہیں، جیسے وسیلہ بخشش اور عنوان درد. ہاں الحمدللہ. تو ان کے بارے میں بھی بتائیے اور کچھ سنائیے گا بھی ہمیں. جی الحمدللہ، دونوں کتابیں میری جو ہیں مشہور زمانہ کتابیں اور میری پسندیدہ کتابیں ہیں. ماشاءاللہ، ان کے مطلب ان کے نام سے ہی آپ ہاں الحمدللہ. اور عنوان درد جو ہے یہ سمجھ لیں کہ آن ڈیمانڈ لکھی گئی، اور وسیلہ بخشش اسلامی بک ہے. تو الحمدللہ اس میں ساری کی ساری اسلامی پوائنٹ آف ویو سے پوئٹری ہے دونوں ہی شاعری کی کتابیں. تو عنوان درد کا ایک شعر سامعین کی نظر کرتا ہوں. وہ ہے کہ اے ابن آدم عجیب پروانے سی تقدیر ہے تیری. کیا کہنے؟ اے ابن آدم عجیب پروانے سی تقدیر ہے تیری، کبھی مٹ جاتے ہو تو کبھی رونق بڑھا دیتے ہو. کیا کہنے؟ تو الحمدللہ ایک یہ میرا فیوریٹ شعر ہے. اور شاعری سے تو بڑی پڑی ہوئی کتاب یہ ایک اپنی پسند ہوتی ہے نا. اسی طرح وسیلہ بخشش میں سے ایک میری ایک غزل ہے، میری زندگی کی اب تو شام ہونے کو ہے. کیا کہنے؟ میری زندگی کی اب تو شام ہونے کو ہے، تیرے شہر میں اس گمنام کا بھی نام ہونے کو ہے. کیا کہنے؟ اور ساری زندگی جس جگہ گزارے عیش و آرام اور مستیوں کے دن، جس جگہ گزارے عیش و آرام اور مستیوں کے دن، اور اب ایسا مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ یہ سب کھونے کو ہے. میری زندگی کی اب تو شام ہونے کو ہے. اور تیری اذانوں میں تیرے ترانوں میں ہر جگہ نام تیرا رہا. تیرے ترانوں میں تیری اذانوں میں ہر جگہ نام تیرا رہا، اور تیری نمازوں میں سے ایک نماز میں نام میرا بھی ہونے کو ہے. میری زندگی کی اب تو شام ہونے کو ہے، اور ساری زندگی جس نام کو سنوارتا نکھارتا رہا تو علی، 4 دن کی چاندنی میں یہ پھر گمنام ہونے کو ہے. میری زندگی کی اب تو شام ہونے کو ہے. یہ میرے جو ہے میری پسندیدہ غزل جو آپ کی سماعتوں کی نظر کی میں نے. کیا کہنے میری زندگی کی شام ہونے کو ہے. چلیں جی، لیتے ہیں اب چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں، پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، محمد علی کی مزید زندگی کے بارے میں جانیں گے. تو لیتے ہیں تھوڑا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہماری گفتگو جاری ہے جی محمد علی رضا سے، اور مزید اپنے گفتگو کو بڑھاتے ہیں کہ محمد علی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کے پسندیدہ شاعر کون ہیں، اور کس کی اور کون سے وہ رائٹر ہیں جن کی بکس آپ پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ الحمدللہ کرن شاعر تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اولڈ از گولڈ. ہاں، میں جو پرانے شخصیات ہیں نا، پرانی ادیب ہیں، پرانے رائٹرز ہیں، ان کو پڑھنا اور ان کو سننا بھی پسند کرتا ہوں، جن میں مرزا نواب خان داغ دہلوی صاحب میری پسندیدہ شخصیت ہیں، اور ان کی شاعری ورا الورا ہے. اور اسی طرح جو ہیں مولانا حسن رضا خان بریلوی صاحب، ٹھیک ہے، احمد رضا بریلوی صاحب، یہ وہ شعراء ہیں کہ جنہوں نے جو شاعری ہے نا اس کو ایک اپنا ایک مقام بخشا ہے، اس کو ایک جان دی ہے شاعری کو. اسی طرح ہمارے علامہ محمد اقبال صاحب، شاعر مشرق کا لقب جنہیں عطا ہوا، ان کی شاعری ورا الورا ہے. ان لوگوں کو میں پڑھنا اور سننا بھی پسند کرتا ہوں. کیا کہنے، بہت خوبصورت خیال ہے آپ کے. جتنے آپ اچھے انسان ہیں، آپ کے خیالات بھی اتنے ہی خوبصورت ہیں. اچھا، پوچھنا چاہوں گی کہ شادی کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا آپ کی وائف بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے؟ الحمدللہ ظاہری سی بات ہے، اس طرح کے پلیٹ فارم پہ آنا جانا ہوتا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ پیچھے سے لک آفٹر انہوں نے کرنا ہوتا ہے. یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں بیوے کے بنا تو ہو ہی نہیں نہ سکتے. یہ تو اس کی محبت، اس کا پیار، اس کی چاہت، یہ ساری کی ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہی ہیں. اس کی سپورٹ ضروری ہے. اور اس کے علاوہ پوچھنا چاہوں گی کہ کتنے بچے ہیں، اور آیا آپ اپنے بچوں کو بھی شوبز میں لانا چاہیں گے؟ بیٹا میرا ایک ہی جی الحمدللہ، محمد مصطفیٰ رضا، اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک اس کو بعمل بنائے، میری عمر لگائے اس کو، اور الحمدللہ آپ کا سایہ اس پر سلامت رہے. اصل میں پتہ کیا بات ہے کرن، جو باپ ہوتے ہیں نا وہ جب
ایک چھت کی طرح ہوتے ہیں. بے شک. جو باپ ہوتے ہیں بے شک. وہ ایک چھت کی طرح ہوتے ہیں. اگر ان کا سایہ سر سے اٹھ جائے نا تو وہ گھر نہیں رہتا, وہ گھر بربادی کی جانب چلے جاتا ہے. ہاں, کیونکہ اصلاح کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, معاشرے کی ابتدا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا, اچھائی بتانے والا کوئی نہیں ہوتا, اور برائی کی طرف لے کے جانے والے بہت سارے مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں یہی دعا کرتا ہوں کہ جب کوئی باپ اس دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہے نا تو وہ اپنے بچوں کا صدقہ دیتا ہے, وہ اپنی موت کر کے اپنے بچوں کا صدقہ دیتا ہے. اور الحمدللہ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میری جو عمر ہے وہ میرے مصطفیٰ رضا کو لگائے, اور یہ میرا ایک صدقہ ہے. ٹھیک ہے, میری عمر اس کے لیے صدقہ ہے, اور میرا عمل اس کے لیے صدقہ ہے, میری اچھائی اس کے لیے صدقہ ہے, اور میرا جو کرنا جو کروانا جو سارے کے سارے معاملات اللہ اور اس کے رسول کے وسیلے سے وہ سب اس کا صدقہ ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. اچھا, اسی طرح سے پوچھنا چاہوں گی کہ شوبز کے حوالے سے جو ہماری نیو جنریشن ہے, کیا آیا, کیونکہ بہت غلط سوچا جا رہا ہے شوبز کو, تو اس کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا شوبز میں ہمارے نیو ان کی ٹیلنٹ کو آنا چاہیے, یہ کیسی جگہ ہے, بری یا اچھی, پلیز. کرن یہ تو آپ بہتر بتا سکتے ہو نا, بینگ اے فیمیل, آپ اس فیلڈ میں ہو, آپ کو بھی کس طرح کے لوگ ملے ہیں, میرا انٹرویو آپ لے رہے ہو, مجھے آپ نے کس طرح کا پایا ہے. ٹھیک ہے, 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی, اور ہر فیلڈ میں یہ ضروری نہیں کہ صرف شوبز فیلڈ میں ہی, ہر فیلڈ میں کوئی نہ کوئی طبقہ ایسا ہوتا ہے جس میں کوئی گندی مچھلی پائی جاتی ہے جو سارے تالاب کو گندا کر کے رکھتی ہے. اور میرا خیال میں علی رضا آپ خود اچھے ہونے چاہیے, اگر آپ مضبوط ہو تو کوئی آپ کو گرا نہیں سکتا, اور اگر آپ خود ہی کمزور ہو کے دوسروں کی اپنی مجبوریاں پیش کر کے گر جاؤ تو پھر آپ کو خریدنے والے بہت زیادہ. اور میں نئے چہروں کو تو یہ کہوں گا کہ پاکستان ہمارے ٹیلنٹ سے بھرا ہوا ہے. وہ آپ کیمرے پہ آؤ, ہمارے نوجوان جنریشن, سنگر ہو تو سنگر شو کرو, آپ کوئی مرثیہ خان, جو بھی آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ آپ اپنا سامنے ٹیبل پہ لا کے رکھو, کیمرے کے سامنے آؤ, اسٹیج پہ آؤ, الحمدللہ ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جو آنا چاہیں ہم سے ضرور رابطہ کر ضرور انشاءاللہ, شور ہم انہیں ضرور پرموشن دیں گے الحمدللہ. اچھا, اس کے علاوہ اپنی بچپن کا کوئی واقعہ سنائیے جو آپ کو بہت یادگار ہو. ہاں, میرے لیے یادگار واقعہ وہی آپ کے پیمنٹ وغیرہ کے حوالے سے پروموشنز. الحمدللہ آئی ایم نوٹا جو ہے پروفٹ لینے والا بندہ نہیں ہوں میں. ٹھیک ہے, تو اسی کے ریلیٹڈ ہی میرا ایک واقعہ بچپن کا یادگار. میں کافی چھوٹی عمر کا تھا, تو آپ کو شاید کرن یاد ہوگا کہ جمعرات کو جمعے کو جو ہے نا عصر سے مغرب تک مساجد میں رونق لگا کرتی تھی. بالکل. اور حقیقت میں اب وہ ٹائم نہیں رہے. ہاں, مسجد میں فنڈ اکٹھے کیے جاتے تھے, تو اس دوران نا عصر سے مغرب کے درمیان جو ہے نعت خوانی کی جاتی تھی, تلاوت کلام پاک جو ہے وہ پڑھا جاتا تھا, تو تاکہ مسجد کا فنڈ اکٹھا کیا جائے. اور باقاعدہ یہ بھی ہوتا تھا کہ جو فنڈ دے کے جا رہا ہے اس کا نام مائک پر بولا جاتا تھا کہ فلاں بن فلاں یہ اتنا چندہ دے گیا, یہ دیا. تو ان دنوں نا میں نے نعت پڑھی مسجد میں جا کے, تو مجھے ڈھیروں روپے اکٹھے ہو گئے. کیا کہنے, 2 روپے کے نوٹ, 1 روپے کا نوٹ, 10 روپے کے, 5 روپے کے, جب ایسی چیزیں مطلب. ہاں, اصل میں تو وہ میری نا دونوں پاکٹ جو ہیں وہ بھر گئیں پیسوں سے. میں پیسے لے کے گیا گھر, تو نظر پڑ گئی ابا کی میرے پیسوں پہ. ٹھیک ہے, کہ یہ کدھر سے لے کے آ رہے ہو. میں نے کہا بابا جی نعت پڑھی تھی, تو یہ اس کا جو ہے نا یہ پیسے قاری صاحب نے دیے ہیں. کیا کہنے, تو بابا کہنے لگے یار ذرا دس تے صحیح, ذرا کیڑا مولوی جنہیں تینوں اتنے پیسے دیتے ہیں, آ ذرا ملا ذرا مینوں ہے. تو میرا بازو پکڑ کے ابو مسجد میں لے گئے, تو قاری صاحب کو کہا, وہ الفاظ نہیں مجھے بھولتے جو بات ابھی بتانے کے مقصد ہے میرا. وہ کہتے کہ قاری صاحب بچیاں نو ہے عادت نہ پاؤ کہ آنے والے حالات ساڈے واسطے برے ہو جان. بالکل پنجابی میں انہوں نے کہا. تو وہ پیسے سارے کے سارے انہوں نے قاری صاحب کو دیے, اور ان میں نیلے رنگ کا 2 روپے کا جو نوٹ ہے نا وہ پکڑ کے میری ہتھیلی پہ دے دیا کہ صرف تیرے لیے یہ بہت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ واقعہ مجھے نہیں بھولتا کہ شروع سے ہی والد صاحب کا سایہ جو ہے وہ ہمارے اوپر اس طرح نعمت بن کے رہا ہے. ٹھیک ہے, ہر طرح سے اصلاح. دیکھیں, آپ کو بچپن میں وہ اصلاح کی تو آپ کو آج جہاں آپ نے بتایا قرآن پاک کی بھی الحمدللہ, وہاں بھی آپ کو قرآن پاک میں بھی انہوں نے کوئی معاوضہ نہیں رکھا. کیا کہنے. اور اسی طرح سے پوچھنا چاہوں گی کہ زندگی میں سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ زندگی میں سب سے اچھا کرن
کون نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی, اس کا بچہ بے شک الحمدللہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ وقت سپینڈ کرے, ایسے ہی ہے, اپنے گیدرنگ ہو, اپنے فیملی میں بیٹھا ہو, ماں باپ کا سایہ سر پہ سلامت ہو, ان کے ساتھ بیٹھے, ان کے ساتھ وقت سپینڈ کرے. میں وہ وقت جو ہے نا, وہ لمحے, وہ سب سے زیادہ قیمتی اور خوبصورت سمجھتا ہوں جو اپنوں کے ساتھ گزرا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ دنیا میں بڑے مومنٹ ہوں گے ایسے, ٹھیک ہے, جو بندہ گزارنا چاہتا ہوگا, لیکن میری نظر میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے اپنے ماں باپ, اپنی فیملی, اپنے بیوی بچے, وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ میں ساتھ بیٹھ کے وہ وقت ان کے ساتھ اپنا سپینڈ کروں. بہت اچھے. ایسا پوچھنا چاہوں گی کہ سیاست میں کوئی دلچسپی ہے, یا اگر آپ سیاستدان ہوتے تو مطلب سیاستدان ہونا تو کرن بڑے دور کی بات ہے, سیاست سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہ ہم کسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی پارٹی کو اپنا سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, صرف پاکستان, ہاں پاکستان ہمارا سلامت رہے, پاکستان پر اللہ پاک کی رحمتیں ہیں, پاکستان میں ترقی ہو, دن دگنی رات چگنی, اللہ پاک اس ملک کے اوپر اپنی رحمت برسائے. اور رہی بات کہ اگر کوئی عہدہ مل جائے, کوئی اس طریقے کی بات مل جائے, تو اپنا تعلیمی نظام بہتر کرنے کی کوشش کروں گا. تعلیمی نظام جو ہے ہمارا بہت جو ہے نا ڈاواڈول ہوا پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بڑا گر گیا ہمارے پاکستان کا تعلیمی نظام. چھوٹا سا بھی کوئی ثانیہ ہوتا ہے تو پڑھائی بند کر دی جاتی ہے, بالکل, کالج اسکول بند کر دیے جاتے ہیں. پاکستان کے تعلیمی نظام کو توجہ دینے کی کوشش کریں گے. اچھا, اسی طرح سے حکومت پاکستان کو آپ کچھ ہمارے پلیٹ فارم سے دینا چاہیں گے پیغام؟ کوئی میں ضرور دینا چاہوں گا. الحمدللہ میری حکومت پاکستان سے گزارش ہے کہ یہ جو حالیہ حکومت ہے, میں چاہوں گا کہ ہمارے شوبز انڈسٹری پہ ذرا تھوڑی سی توجہ دی جائے. ہماری فلم انڈسٹری ڈوبی جا رہی ہے, ہمارے ڈرامہ انڈسٹری جو ہے وہ کسی دوسری جانب نکل گئے ہیں. عجیب سے خیالات, عجیب سی کہانیاں, عجیب سی سٹوریوں کی طرف ہمارے ڈائریکٹر, ہمارے رائٹرز, ہمارے لیرکس لکھنے والے جو ہیں وہ نکل گئے ہیں. تو میں یہی کہوں گا کہ خدارہ اپنی تہذیب کو, اپنے مذہب کو, اپنے ریلیجن کو نہ چھوڑو. ٹھیک ہے, جو بندہ اپنی تہذیب کو بھول گیا وہ سمجھو اپنے ماں باپ کو بھول گیا. جس بندے نے اپنی تہذیب چھوڑ دی اس نے اپنے ماں باپ چھوڑ دی. ٹھیک ہے, تو میں اتنی سی چھوٹی سی بات کروں گا ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان کی. ادھر کا آپ پنجاب دیکھیں, وہ کس طریقے سے اپنے کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گا ہمارے پنجاب کو بھی, ہمارے یہ چیز کیا جائے تو اسے لوگ کہنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے القابات سے نوازا جاتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ ہمارے شوبز انڈسٹری کو حکومت پاکستان سپورٹ کرے. مشرف صاحب نے بہت اچھا سپورٹ کیا تھا. میں چاہوں گا میاں محمد شہباز شریف بھی اس چیز کو پروموٹ کریں, اس چیز کو ہمارا پیغام یہ ان تک پہنچ رہا ہے, اور وہ یقیناً سن بھی رہے ہیں, ضرور اس کو سنیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. یہ میرا پیغام ہے جی. ماشاءاللہ, بہت زبردست. اور اسی طرح سے اب آخری سوال کی طرف علی رضا جائیں گے, اور ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ ہماری نوجوان نسل کو جو میڈیا سے ریلیٹڈ کیا میسیج دینا چاہو گے؟ پورے اعتماد رہیں, اپنے اعتماد پہ رہیں, اور بے اعتمادی جو ہے وہ انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے, اور جو آپ خود ہونا صرف وہی آپ خود ہو. کوئی دوسرا آپ کی اصلاح ضرور کر سکتا ہے لیکن آپ کے دکھ میں شریک نہیں ہو سکتا. آپ کا دکھ آپ کا ہے, آپ کا سکھ آپ کا ہے. اگر آپ بزنس مین ہو, آپ کا پروفٹ آپ کا ہے, تو آپ کا نفع اور آپ کے نفع کے ساتھ نقصان بھی آپ کا ہے. اس میں یہ ہے کہ کوئی دوسرا بندہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک کے بن کے رہو, ایک در کے بن کے رہو, اور پر اعتماد رہو, اور بے اعتمادی کبھی بھی نہ لاؤ. انما الاعمال بالنیات, عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جس طرح کی نیت ہوگی اس طریقے کا پھل ملے گا. اور نیتوں کو, اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں کی طرح صاف رکھو. جس طرح پانی کے قطرے صاف شفاف ہیں, اس طریقے سے وہ پانی کے قطرے جو ہیں وہ ایمان بناتے ہیں, صحت بناتے ہیں, تندرستی بناتے ہیں. تو اسی طرح اچھی سوچ ایک اچھا ایمان پیدا کرتی ہے. تو اپنی سوچوں کو پاک رکھو, تو انشاءاللہ دن بھی اچھا ہوگا, رات بھی ستھری ہوگی, اور دین بھی اچھا ہوگا, اور دنیا بھی ستھری ہوگی. تو یہی میرا پیغام ہے. اور الحمدللہ آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ کی ٹیم کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. جی ٹائم دیا, بہت شکریہ. اور جی, اپنے سوالوں کے اختتام پہ اپنی ٹیم کا اور اپنے محمد علی رضا کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ اس پروگرام کو ہم آگے لے کے چل رہے ہیں, اور اس میں آپ مختلف شخصیات کو, ان کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے جائیں گے, آگاہی دیں گے, جانیں گے آپ
تو اس جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا اور واچ کرتے رہیے گا. کرن مہدی کا اگلے پروگرام میں آنے تک آپ کو آداب، سلام، اللہ حافظ. جیتے رہیں.